बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, और दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आइए उनके साथ नासिर नकवी हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, बड़ी अहम खबर कि इमरान ख़ान को ठोक दो, नवाज शरीफ ने हुक्म दे दिया शहबाज शरीफ को। ये क्या कहानी है, इसकी बैकग्राउंड क्या है, इसकी तफसीलात क्या है, इससे आपको आगाह करूँगा। अलीमा ख़ान ने तोशा खाना 2 केस चलने नहीं दिया। आज की कार्रवाई नादान दोस्त कासिम और सलमान को ले बैठे। ये नादान दोस्त कौन है? ये भी बड़े ख़ास लोग हैं और बड़ी इनकी अहमियत है। इनके बारे में भी आपको बताता हूँ। अदालत में दहशत गर्दी, 1 से ज़्यादा जज हलाक और तकरीबन 1 दर्जन ज़ख्मी। कर्नल की गिरफ्तारी और मुराद सईद का डिक्लेरेशन गायब। इन तमाम बातों से आपको आगाह करूँगा, तफसीलात बताऊँगा, लेकिन पहले आपसे गुजारिश, आइए इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन दबाना ना भूलें और अपनी कीमती राय का इज़हार अपनी शख्सियत के मुताबिक करें। जी नाज़रीन, पहली बात कि बड़ा शोर है। वो जो थे ना जट दे पुत्र जो पाकिस्तान छोड़ के चले गए, शहबाज गिल साहब, उन्होंने शोर मचाया कि जनाब वाज़े पैगाम नवाज शरीफ ने दे दिया है पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को कि इमरान ख़ान को ठोक दो, यानी दी मंजी ठोक दो, बस कर दो जो करना है। उन्होंने बड़ा शोर मचाया, बड़ा सोशल मीडिया पे इसका शोर है। लेकिन जो ये ख़बर थी, ये हमारे दोस्त लाहौर में सच टीवी के ब्यूरो चीफ भी रह चुके हैं, आजकल इस्लामाबाद में, हनीफ कमर, उनकी थी। जब उनसे रब्ता किया गया तो उन्होंने कहा जनाब ये 2 साल पुरानी ख़बर है, 9 मई के हवाले से थी ये। उसके बाद की बात है कि ये कहा गया कि इनको किसी को जिसने 9 मई किया, जिसने फ़ौज में बगावत करने की कोशिश की, जिसने फ़ौजी अदारों को नुकसान पहुंचाया, जिसने शहदा की यादगारों को तोड़ फोड़ की, उन सब को ठोक दो, इनसे रियायत नहीं करनी, ये पैगाम था। शहबाज गिल आज लेके आ गए हैं कि नहीं, ऐसा लग रहा है जैसे अभी ये जो पिछले हफ्ते मुलाकात हुई है ना शहबाज शरीफ साहब, मरीम नवाज़ और अपना नवाज शरीफ साहब की, जैसे उसमें कोई फ़ैसला हुआ है। तो खेलने के तो आती हैं शहबाज गिल साहब ना, जट दा पुत्र, रंदा फेर देंगे, रंदा चलेगा, ये होगा, बाद में फिर जैसे खुद चले गए पाकिस्तानी छोड़ के, वो तो आपके सामने। बहरहाल ये सारी बातें चलती रहती हैं और हो रही हैं और हो रही है, क्योंकि उनका धंधा यही है। चाहे गंदा है लेकिन धंधा है, डॉलर कमा रहे हैं, नोट कमा रहे हैं, तो उनको तो 20 लाख की फ़िक्र है अपनी, और किसी चीज़ की कोई फ़िक्र नहीं है। डॉलर के व्यापारी हैं ये। अब बात करते हैं नादान दोस्त कासिम सलमान को ले बैठे। जनाब एक साबिर शाकिर साहब हैं, वो भी पाकिस्तान से ख़ुद जिलावतनी इख्तियार की उन्होंने, और वो सबसे पहले जाने वाले मुजाहिद थे मुल्क से बाहर। तो उन्होंने एक फ़ोटो जारी की है जो एक अशाइया है जिसमें कासिम और सलमान वगैरह, तो उसमें उन्होंने कहा कि मैंने जनाब कंफर्म किया, उन्होंने सूअर खाया, यानी सूअर का गोश्त खाया उस ख़ास अशाइये में। खाया नहीं खाया वो तस्वीर जारी करके वो ये कह रहे हैं कि मैंने वहाँ के जो ज़िम्मेदारान थे उनसे पूछा है, उन्होंने कहा इसमें पोक खा रहे हैं। अब ये कौन है? साबिर शाकिर साहब, आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं। ना साबिर हैं ना शाकिर हैं वो, जो उनकी हरकतें हैं। नादान दोस्त हैं PTI के, और हम हमेशा से कहते हैं, बल्कि फैसल वाडा भी कहते थे और बाकी भी के नादान दोस्तों से बचे। तो इन्होंने ये जनाब एक नई बहस शुरू कर दी। दूसरी तरफ उनका जो दौरा अमेरिका था वो इतना कामयाब नहीं रहा। बताया था मैंने कि 2-3 कांग्रेसमैन से मुलाकात हुई, और वो रिचर्ड ग्रिजनेल से मुलाकात हुई, जो विल्सन से मुलाकात हुई, और बाकी कोई अहम मुलाकात नहीं हो सकी, तो वो नाकाम रहा वो दौरा भी। दूसरी तरफ ये खोल दिया। तीसरी तरफ क्या कि जमाइमा गोल्ड स्मिथ ने अपने बेटों को कहा, मैंने कल कहा था ना आपको खबर कि अब ये फ़ैसला है कि वो वहाँ से जाएंगे लंदन से आएंगे, ये अलीमा खान ने कहा था, और वो बाप से मिलने आ रहे हैं। लेकिन पता ही चला, ज़राए का दावा ये है कि गोल्ड स्मिथ की जो साहबजादी हैं जमाइमा, उन्होंने कहा कि बेटों से कि जनाब अमेरिका से आप जो करना था आपने कर लिया, आप चुप करके बरतानिया आ जाएं, और आप पाकिस्तान नहीं जाएंगे क्योंकि आपकी ज़िंदगियों को ख़तरा है। और ख़ास तौर पर नाम दिया कि बहनों से भी ख़तरा है,
کیونکہ علیمہ خان اور بہنوں نے کبھی جمائمہ کو تسلیم نہیں کیا، کبھی بشریٰ کو تسلیم نہیں کیا، تو کسی کو نہیں کیا، تو وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. تو انہوں نے کہا یہ سیاسی طور پہ استعمال کرنا چاہتے تھے. جناب اے لو جی، اے بھی کم ہو گیا. یعنی جو میں 98% کہہ رہا تھا وہ اب 100% سمجھ لیں کہ وہ نہیں آ رہے. انہوں نے کہا نہیں، پاکستان میں ان کی جان کو خطرہ ہے، لہٰذا وہ وہاں نہیں جائیں گے. یہ گولڈ سمتھ فیملی کے جناب باقاعدہ ذمہ داران ہیں، بچے ہیں ان کے، پہچان ہے ان کی. تو انہوں نے کہا نہیں جائیں گے اب یہ. اب اگلی بات کرتے ہیں کرنل کی گرفتاری اور یہ جو مراد سعید صاحب ہے ان کا ڈیکلیریشن. کے پی کے میں سے جو 6 پی ٹی آئی کے سینیٹر منتخب ہوئے ان کے میں سے 5 کے ڈیکلیریشن جو ہے الیکشن کمیشن کو جمع کرا دیے گیا کہ یہ پی ٹی آئی کے ہیں. یہ بیرسٹر گور خان نے جمع کرایا. لیکن 6 کا جمع نہیں ہوا، وہ ہیں مراد سعید. اب لوگ سوال پارٹی کے اندر بھی اٹھا رہے ہیں اور پارٹی سے باہر بھی کہ آخر ایسی کون سی وجوہات ہیں کہ ان کا ڈیکلیریشن کیوں نہیں آیا. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں ڈیکلیریشن آیا تھا لیکن جان کے کسی خاص لوگوں نے غائب کر دیا. اب وہ غائب ہوا یا جان بوجھ کے نہیں آیا. لیکن 5 جو ہیں جس میں اعظم سواتی ہیں، روبینہ ناز ہیں، اپنا وہ کہتے ہیں حافظ نور الحق قادری صاحب ہیں، وہ مرزا آفریدی صاحب ہیں، ان سب کے ہیں موجود، اعظم سواتی ہیں، ان سب کے ڈیکلیریشن 5 کے جمع کرا دیے گئے لیکن مراد سعید غائب ہے. تو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں اس میں بھی دال میں کالا ہے. چلیں ایک آدھ دن اور سے کب ایسی چیزیں چھپتی ہیں سامنے آ جائیں گی کیا وجوہات کیا ہے. لیکن کرنل کی جو گرفتاری ہوئی ہے وہ کرنل ہیں جناب بہت ہی قریبی ملک ریاض صاحب کے. ان کے گھر چھاپہ مارا گیا خفیہ اداروں نے سول کپڑوں میں، اور وہاں سے پھر باقاعدہ مداخلت ہوئی، مزاحمت کی گئی. اور ایک نوجوان نے کہا کہ میں سرونگ میجر ہوں، آپ گھر میں ہمارے کیسے گھس رہے ہیں. خاصی تحقیقات ہوئی لیکن کرنل ریٹائرڈ خلیل الرحمان جو کہ بہت ہی دست راست سمجھے جاتے ہیں ریاض ملک کے، ان کو جناب پکڑ کے وہ لے گئے. کسی کی کچھ نہیں سنی انہوں نے، گھر کے اندر سے لے. اب میجر صاحب جو ہیں، بیٹے صاحب جو ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ان کو اغوا کیا گیا، ہم اس کے خلاف کارروائی کریں گے. لیکن وہ ادارے لے گئے. اب یہ کیوں ہوا؟ یہ اس لیے ہوا کہ ایک صاحب ہیں عبداللہ گل صاحب، یعنی حمید گل کے صاحبزادے، انہوں نے یہ شرلی چھیڑی تھی پچھلے دنوں کہ جناب مکمکا ہو گیا ملک ریاض نال. چیف نے انہوں نے درخواست بھی دیتی اور انہوں نے کہا جناب ہم یعنی سینکڑوں کنال زمین جو ہے شہداء افواج پاکستان کو دینا چاہتے ہیں، ان کے لیے آپ وہ زمینیں ہم سے لے لیں اور جناب بس ختم کریں. تو عبداللہ گل صاحب نے یہ خبر سنائی تھی، یہ شرلی چھوڑی تھی کہ جناب مکمکا ہو گیا، لہذا اداروں نے تیزی شروع کر دی. اس سے پہلے ان کے بھائی فرد اور ان کی بھتیجی ایئرپورٹ سے گرفتار کیے جا چکے ہیں. وہ باہر جا رہے تھے ملک سے، ان کو نہیں جانے دیا گیا. اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے بھی تیزی پاتی کہ اچھا پھر مکمکا ہے تو پھر لو مکمکا. اس کا مطلب یہ نہ ڈیل ہوئی نہ ڈھیل دی جائے گی، یہ کارروائی چلے گی اور ابھی آگے چلے گی. تو یہ معاملات خاصے بگڑے ہوئے ہیں. اب اصل بات جو کرتے ہیں وہ یہ بات کرتے ہیں کہ علیمہ خان نے توشہ خانہ 2 کی سماعت کیسے چلنے نہیں دی. آج سماعت تھی، باقاعدہ عدالت میں اڈالہ جیل میں عدالت لگی. علیمہ خان اپنے وہ بشریٰ بی بی اور عمران خان دونوں کو وہاں پیش کیا گیا، اور جو وکیل صاحبان تھے ان کو فیصل مفتی صاحب، ان کو گیٹ پہ باہر ہی روک لیا علیمہ خان نے، اور انہوں نے کہا جی میں اس میں مدعی ہوں، آپ میرے وکیل ہیں، میں کہہ رہی ہوں آپ اندر نہیں جائیں گے. اور انہوں نے بھی میڈیا سے گفتگو کرتے کہا کہ میں وکیل ہوں علیمہ خان کا، علیمہ خان اگر مجھے جانے نہیں دے رہی تو میں نہیں جاؤں گا. انہوں نے جیل حکام کو کہا کہ اگر میں اندر جاؤں گا تو علیمہ خان بھی جائیں گی اور باقی لوگ بھی جائیں گے، لہذا جیل حکام نے اجازت نہیں دی. 3 گھنٹے تک جج صاحب انتظار کرتے رہے، بشریٰ بی بی بیٹھی رہیں، عمران خان بیٹھے رہے. بھائی سماعت نہیں ہو سکی. کیوں؟ کہ اصل وکیل ہی نہیں تھا. علیمہ خان نے گیٹ پہ روک لیا، جانے ہی نہیں دیا. تو انہیں سماعت چلنے نہیں دی اور نئی ڈیٹ پڑ گئی، یعنی سماعت ملتوی ہو گئی. اب اسی سلسلے میں توشہ خانہ کے حوالے سے حکومت نے ایک فیصلہ کیا کہ سارا ریکارڈ جو ہے ڈیجیٹل کر دیا جائے.
تاکہ کسی موقع جس طرح یہاں گیٹ تو انٹر اٹھا کر کے وہ انٹر ہو جائے. تو اب آئندہ کے لیے لوگوں کے لیے پریشانی ہوگی، پرابلم ہوگی، لیکن ماضی سے سیکھا جاتا ہے. تو یہ سیکھا گیا ہے، حکومت نے یہ کام کر دکھایا. اب بات کرتے ہیں عدالت میں دہشت گردی اور ایک سے زیادہ جج ہلاک ہو گئے. یہ جناب پاکستان کا واقعہ نہیں ہے، بھارت کا واقعہ بھی نہیں ہے، لیکن ہمارے ایک اور ہمسائے ایران کا واقعہ ہے. اور یہ دہشت گردی اس لیے کی جا رہی ہے کہ پاکستان اور ایران کے تعلقات جو اچھے ہوئے ہیں اور بھارت کا جو چہرہ بے نقاب ہوا ہے اس کا ازالہ پورا کیا جائے. یہ سستان ہے، بلوچستان کا علاقہ، اور بلکہ آذربائیجان کا کوئی حصہ ہے. یہ جو ایک حصہ ہے ایران کا، ایک آذربائیجان ملک ہے، ایک یہ ان کا حصہ ہے، شہر ہے ان کا. وہاں پہ یہ حملہ کیا دہشت گردوں نے عدالت کے اندر، عدالتی کمپاؤنڈ میں گھس گئے اور بے تحاشا فائرنگ کی. تو کہنے والے کہہ رہے ہیں کہ 3 سے 5 جو ہے نا وہ ہلاک ہو گئے، لیکن مجھے کنفرم نہیں، اس لیے میں باقاعدہ تعداد نہیں بتا رہا. لیکن تاہم 1 سے زیادہ جج ہیں، جبکہ 1 درجن سے زائد لوگ زخمی ہوئے ہیں. اور اس کی جیش جہاد ہے شاید ان کی تنظیم کو، اس نے قبول بھی کر لیا ہے اپنی ذمہ داری کہ ہم نے یہ کیا ہے. اور مقصد یہی ہے کہ بالکل اسی طرح ہے کہ وہ بلوچستان کے جیسے ادھر ہماری طرف BLA کام کر رہی ہے، پراکسی کھیل رہی ہے بھارت کی، اسی طرح یہ جیش جو ہے، جیش جہاد، یہ جو ہے جیش عدل ہے، یہ جیش جہاد ہے، جیش عدل ہے میرا خیال. تو یہ وہاں پراکسی کھیل رہی ہے بھارت کی. تو انہوں نے یہ کام دکھایا تاکہ پاکستان اور ان کے درمیان لڑائی رہے. لیکن بھارت میں تو کوہرام مچا ہوا ہے، کیونکہ اسحاق ڈار جو ہے امریکہ میں کامیاب ہو گئے. وہ جو مارکو روبیو ہیں انہوں نے بہت اچھا بیان دیا اور بہت تعریف کی. انہیں کام جناب معدنیات کے حوالے سے بھی بات چیت کر رہے ہیں، تجارت کے حوالے سے، اور ہم سرمایہ کاری کے حوالے سے بھی بات چیت کر رہے ہیں. اور ہمارا پاکستان نے دہشت گردی میں بڑا اہم کردار ادا کیا ہے، تو ایک اچھا دوست ثابت ہوا، ہمارے تعلقات مضبوط ہو رہے ہیں. دوسری جانب چین میں عاصم منیر صاحب، سپہ سالار صاحب، وہ بھی وہاں تھنک ٹینک سے مل رہے ہیں، مختلف تقاریب سے خطاب کر رہے ہیں. اسحاق ڈار بھی تھنک ٹینک سے مل رہے ہیں، مختلف تقاریب سے خطاب کر رہے ہیں. تو بھارت میں واویلا مچا ہوا کہ جناب ایک ہی ہو گیا. تو معاملات خاصے بہتر ہیں پاکستان کے حق میں اور بھارت کے لیے پریشان کن. اس وقت تک اتنا ہی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ. جاتے جاتے آپ سے درخواست کہ آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں. جانے سے پہلے پاکستان زندہ باد، پاک افواج پائندہ باد، سدا سلامت رہیں، اللہ نگہبان.